ہاں بچوں، یہ 11ویں جماعت کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور آج ہم تشبیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ دیکھیے، آپ سنتے رہتے ہیں تشبیہ اور استعارہ کے بارے میں۔ تو تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی مماثل ہونا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب کسی ایک شے کو کسی اچھی یا بری خصوصیت کو کسی دوسری شے کی اچھی یا بری خصوصیت کے معنی قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک چیز کو دوسری چیز جیسا بتانا۔ اب یہ اچھی بھی خصوصیت ہو سکتی ہے تو بری بھی خصوصیت ہو سکتی ہے، تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ اب آپ نے یہ سن لیا، پڑھ لیا۔ اب تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ ایک ہے مشبہ، وہ شے جسے کسی دوسری شے سے تشبیہ دی جائے، اسے مشبہ کہتے ہیں۔ مشبہ بہی، وہ شے ہے جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، مشبہ بہی کہلاتی ہے۔ وجہ شبہ، وہ مشترک صفت جو مشبہ اور مشبہ بہی میں پائی جائے، اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ غرض، تشبیہ وہ مقصد جس کی خاطر تشبیہ دی جائے۔ حروف تشبیہ، وہ حرف جسے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا سا، ہی، طرح وغیرہ وغیرہ۔ اب بچوں، چونکہ یہ میں نے نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، صاف ہے۔ اگر ہم اپنا لکھ کے ڈالتے ہیں تو اس سے صاف نہیں آتا ہے، کیمرے کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو 5 ارکان میں آپ نمبر دے کے لکھ لیجئے۔ پہلا ہو گیا مشبہ، وہ شے کہ جسے کسی دوسری شے سے تشبیہ دی جائے، اسے مشبہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 مشبہ بہی، وہ شے جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے، مشبہ بہی کہلاتی ہے۔ نمبر 3 وجہ شبہ، وہ مشترک صفت جو مشبہ اور مشبہ بہی میں پائی جائے، اسے وجہ شبہ کہتے ہیں۔ یعنی کیا وجہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہی میں ہم ایک دوسرے کو جو ہے ایک دوسرے جیسا بتا رہے ہیں، وجہ کیا ہے۔ غرض کیا ہے تشبیہ؟ غرض میں تشبیہ وہ مقصد جس کی خاطر تشبیہ دی جائے، یہ چوتھا ہے رکن۔ اور 5واں ہے حرف تشبیہ، وہ حرف جسے تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا سا، طرح وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے مثال ہے تشبیہ کی۔ ناز کی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ اس شعر میں محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ محبوب کے ہونٹ مشبہ اور گلاب کی پنکھڑی مشبہ بھی ہے۔ تشبیہ کی وجہ نزاکت کے اشتراک ہے، اور غرض یہ کہ محبوب کے ہونٹ کی نزاکت حسن کو بڑھا کر بیان کیا جائے۔ اس شعر میں کی سی حرف تشبیہ ہے۔ تو 5 رکن آگے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ مشبہ، مشبہ بہی، وجہ تشبیہ اور حروف تشبیہ، سب آگے۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ اس شعر میں انسان مشبہ، شرار مشبہ بہی، مثال حرف تشبیہ، ناپائیداری وجہ شبہ اور زندگی کی ناپائیداری کو واضح کرنا غرض تشبیہ ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑا تشبیہ کے ارکان جو ہیں بچوں، وہ تھوڑا یعنی کہ جیسا میں پہلے بتا رہا تھا وہ دوبارہ ہیں۔ مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ مشبہ بہی، وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے، مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے۔ حرف تشبیہ، وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حرف تشبیہ کہلاتا ہے۔ مثلا ہو بہو، مثل، گویا، صورت، یوں، سا، سی، سے، جیسا، جیسے، جیسی، مثال، یا کہ وغیرہ۔ حرف تشبیہ کو ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وجہ شبہ، وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہی سے تشبیہ دی جائے۔ غرض تشبیہ، وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے۔ اب دیکھیے یہاں پہ 5 ارکان۔ بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے، یہ تشبیہ ہے۔ تو بچہ مشبہ، اس کو کس سے تشبیہ دی؟ چاند سے دی، تو چاند ہو گیا مشبہ بھی۔ اب وہ کون سے حروف ہیں جو جیسا مانند بتا رہے ہیں، تو مانند ہے حرف تشبیہ۔
وجہ شبہ کیا ہے؟ خوبصورت، چاند بھی خوبصورت ہے، بچہ بھی خوبصورت ہے، اور غرض کیا ہے؟ بچے کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ تشبیہ، اس کے 5 ارکان، مشبہ، مشبہ بھی، حرف تشبیہ، وجہ شبہ اور غرض تشبیہ جو ہے جان گئے ہوں گے، اور یہ سوال جو ہے امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔